نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضور ساحل ملت، زندہ باد، حضور ساحل ملت، زندہ باد، کرامت حضور حافظ ملت، زندہ باد، کرامت حضور حافظ ملت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرماتے تھے، خدمت میں بھی رہتے تھے۔ تو ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار تھے اور یہ نوافل پڑھ رہے تھے، ذکر و اذکار کر رہے تھے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نوافل اور ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل کرتا رہتا ہوں، سرکار کچھ میرے لیے نصیحت فرما دیں، آپ کچھ بیان فرما دیں۔ اصل میں یہ سارا جو دیکھ رہے ہوں گے آپ، تو حضور ساحل ملت تشریف لانے والے ہیں ماہم شریف سے، تو وہ راستے میں ہیں، حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ تو آج حضرت ہی کا بیان تھا، مگر ابھی تاخیر ہو رہی ہے، اس لیے میں کھڑا ہو گیا کہ جب تک کچھ باتیں میں عرض کر لوں آپ سے۔ اور ان کو صرف اس لیے بلایا گیا ہے کہ آج آپ کو پتہ ہوگا کہ رمضان شریف سے پہلے ہم نے اعلان کیا تھا کہ ایک کمرہ، ایک روم جو ہے صرف سرکار کے لیے لیا جائے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ عید کے بعد وہ لے لیا گیا تھا، اور جس میں 74,356 روپے یہ بچ بھی گئے تھے اس وقت، ہے نا۔ تو پھر اس وقت میں نے منع کر دیا تھا کہ اب جو ہے کوئی اس نام پہ چندہ نہ دے وے، کیونکہ وہ کام ہو گیا تھا، اس میں 74,356 یہ بچ بھی گیا تھا، وہ رقم ویسے رکھی ہوئی ہے۔ تو آج سے انشاءاللہ تعالی حضرت ہی کے ہاتھ سے اس کا کام شروع ہو رہا ہے۔ حضرت کو صرف اسی لیے بلایا گیا ہے کہ حضرت جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی درود پاک کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کمرہ بنے گا صرف سرکار کے لیے، اور اس میں صرف نبی ہی ہوگا انشاءاللہ، صرف نبی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اسی مناسبت سے حضرت بھی تشریف لا رہے ہیں، قریب انشاءاللہ تعالی آئیں گے۔ تو یہ جمعہ کے بعد، ٹھیک ہے۔ اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ۔ بن گیا انشاءاللہ، اور بنے گا اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالی۔ تو پورے ہندوستان میں یہ دوسرا ہوگا، پورے ہندوستان میں۔ ایک ہے گلبرگہ شریف میں، ایک گلبرگہ شریف میں بھی بنایا گیا ہے صرف درود پاک کے لیے، اور وہاں تو ماشاءاللہ 10 کروڑ سے زائد مرتبہ درود پاک پڑھا جا چکا ہے الحمدللہ۔ تو ایک گلبرگہ شریف میں ہے، اور پھر پورے ہندوستان میں ایک جگہ یہ ہے جو مہاڈا ہے آپ کا۔ اس میں اللہ کا شکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے، ان کی نظر عنایت سے یہ ذہن میں آیا اور مشورہ ہوا، اور وہ روم خریدا گیا الحمدللہ۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جب سوال کیا سرکار سے، تو سرکار نے فرمایا کہ تم کرتے کیا ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تسبیحات، ذکر و اذکار یہ سب تو کرتا ہی رہتا ہوں، مگر درود پاک بھی پڑھتا ہوں، تو درود پاک کے لیے کتنا وقت نکالوں؟ یہ صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سوال کر رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا جیسا تم کو بہتر لگے۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں سارے اوقات کو ڈیوائیڈ کر دوں اور آدھا وقت پورا، نصف وقت جو ہے وہ ذکر و اذکار میں لگاؤں، تسبیح و تحلیل میں لگاؤں، اور آدھا وقت پورا جو ہے درود پاک میں لگا دوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، مسکرا رہے تھے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو 3 حصہ میں تسبیح کروں اور تحلیل کروں اور 1 پاؤ حصہ درود پاک کے لیے لگاؤں. تو سرکار نے فرمایا کہ پاؤ حصہ بھی ٹھیک ہے، مگر اگر بڑھا دو تو تمہارے حق میں بہت اچھا ہوگا. یہ سرکار ان کو سمجھا رہے ہیں صحابی کو، یہ براہ راست باتیں ہو رہی. تو کہا یا رسول اللہ آدھا آدھا کر دوں، آدھا وقت ذکر و اذکار کروں اور آدھا وقت آپ پر صرف درود پڑھوں. تو سرکار نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر اگر اس میں اور بڑھا دو نا تو اور اچھا ہو جائے گا. یعنی میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں، کیا امید کر رہے ہیں صحابہ سے کہ وہ کیا کریں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 3 حصہ، 24 گھنٹے کا 3 حصہ کرتا ہوں، 3 حصہ آپ پر درود پڑھوں اور 1 حصے میں تسبیح و تحلیل کروں. سرکار نے فرمایا ٹھیک تو یہ بھی ہے، بہتر ہے، مگر اگر اور بڑھا دو نا تو پھر اور بہتر ہو جائے گا. یہ سرکار کی چاہت سمجھیں آپ. اسی لیے یہ جو کئی مہینوں سے میں زور دے رہا ہوں درود پاک پہ. تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کل حصہ آپ پر درود ہی پڑھوں، صرف درود پڑھوں. اور میں عرض کروں کہ سرکار علیہ السلام نے زور کیوں دیا درود پہ اتنا زیادہ. ٹھیک، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کا مجمع ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ قبر میں آزمائے جاؤ گے، 2 فرشتے آئیں گے اور پھر یہ حالات ہوں گے، ایسے معاملات ہوں گے. تو خلیفہ دویم بھی بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آپ بھی ہوں گے؟ اب وہ لوگ تو بہت عمل کرنے والے لوگ تھے نا، بہت نیک لوگ تھے، مگر میں یہ ذہن آپ کا بنانا چاہتا ہوں کہ سب کچھ ان کے پاس تھا، سارے اعمال تھے نیک، مگر سب سے زیادہ یقین کس شے پر ہے؟ وہ ہے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا سرکار آپ بھی ہوں گے؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں میں تو وہاں رہوں گا ہی قبر میں. اب جو قبر میں آنے والے ہیں تو ان سے تو ہمیں پیار بہت کرنا چاہیے، کیونکہ قبر میں تو نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، کوئی بھی نہیں ہے. یہاں تو کیسے بھی زندگی کٹ رہی ہے، کٹ جائے گی. مگر جہاں کوئی نہ ہو، اگر حضور وہاں موجود ہوں تو پھر اسی ذات سے سب سے بڑھ کے پیار کرنا چاہیے، سب سے زیادہ پیار کرنا چاہیے ان سے. تو پھر کہا آپ رہیں گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں وہاں رہوں گا. اچھا ایک حدیث اس میں اور شامل کرتا ہوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولو ما تسألون فی القبر انی. حضور فرماتے ہیں کہ قبر میں جو سوال کیا جائے گا نا وہ میرے بارے میں پوچھا جائے گا. فصلوا علیہ، اب آگے اشارہ فرما رہے ہیں کہ سب آزمائے جاؤ گے اور میرے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا. پھر آگے کیا فرمایا؟ تو مجھ پر کثرت کے ساتھ تم لوگ درود پڑھو. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزمائے جائیں گے اور آپ وہاں ہوں گے، آپ کے بارے میں آزمایا جائے گا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچنے کا بھی کوئی راستہ بتا دیں آپ. جب آزمائے جائیں گے تو بچنے کا بھی راستہ بتا دیں. تو بچنے کا راستہ بتایا فصلوا علیہ، مجھ پر درود پڑھو کثرت کے ساتھ. بھائی درود پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک سوال ہوا نا کہ سرکار نے فرمایا بھائی درود پڑھو مجھ پر کثرت کے ساتھ. تو درود پڑھے تو کیا ہوا؟ سلام پڑھے تو کیا ہوا؟ تو درود اس لیے کہا کہ سرکار نے فرمایا درود پڑھو، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس چہرے کو پہچاننے لگ جاتا ہوں. یہ وجہ ہے درود و سلام کی نا. اصل وجہ یہ ہے کہ قبر میں سرکار کے بارے میں سوال ہوگا
اب درود اس لیے سرکار نے کہا کہ اس سے پہچان ہوتی ہے. سرکار فرماتے ہیں نا انی اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم، کہ جو مجھ پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں خود سنتا ہوں اس درود و سلام کو، اور فرماتے ہیں وَأَعْرَفُهُمْ، ہر اس چہرے کو پہچانتا ہوں جو مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے. اور قبر میں سوال کیا ہوگا؟ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُلِ، کیا کہتا تھا اس مرد کے بارے میں؟ سوال یہی سرکار کے بارے میں، اور اسی پہ جنت ملنی ہے. جنت جو ملنی ہے تو کس سوال پہ ملنی ہے بتائیں آپ؟ بھئی اگر اللہ کو ایک ماننے پر جنت ملنی ہوتی تو پہلے سوال میں ہو گیا، فیصلہ ہو جانا چاہیے نا، ختم بات. کہ اس نے کہہ دیا ربی اللہ ہے نا، تو جب اس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے تب تو جنت مل جانی چاہیے. بھائی دوسرے سوال کی حاجت ہے؟ ظاہر سی باتیں نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ پہلے سوال پہ تو جنت ملنی نہیں ہے. اگر پہلے پہ مل جائے تو پھر آگے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، بات ختم ہو گئی نا وہیں پہ. کیونکہ سوال کس کے لیے ہو رہا ہے؟ جنت اور جہنم کے فیصلے کے لیے ہو رہا ہے. اب وہ بندہ کہہ رہا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، مگر ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے نا. پھر سوال آگے بڑھا، فرشتے نے پوچھا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو اس نے کہہ دیا دینی الاسلام، کہ میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے، اب وہ یہ کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، اب ملنا چاہیے جنت کی نہیں. آج یہ نظریہ ہے نا لوگوں کا، یار مسلمان ہو بس کافی ہے نا، مسلمان ہو، سرکار کا کلمہ پڑھ رہے ہو نا، آگے مت سوچو کچھ. یہ مولانا لوگوں کے چکر ہیں سب. اگر علماء چلے جائیں تو آپ کی اولادیں یا تو یہودی بنیں گی یا تو نصرانی بنیں گی. کیسے بھی بیچارے یہ دو باتیں غم کر کے، برداشت کر کے، صبر کر کے دن رات یہ محنت کرتے ہیں کہ آپ کی اولادوں کا ایمان کیسے بچایا جائے. اور اگر علماء چلے گئے نا، مدرسے نہیں رہ گئے، مدرسے نہیں رہ گئے، تو آپ یقین مانیں کہ آپ کی نسلیں یہودی اور نصرانی ہو جائیں گی. تو اس نے کہا کہ میرا دین اسلام ہے، میں مسلمان ہوں. تو جو یہ جس کا یہ نظریہ ہو کہ فقط مسلمان ہونے پہ بخش دیے جائیں گے، تو اب آگے تیسرے سوال کا تک بنتا ہے کہ سوال کیا جائے. جبکہ آپ دیکھیں دو بڑی بڑی باتوں کا اس نے اقرار کر لیا کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام. اب لوگ کہتے ہیں یہ مسلک کا رٹ لگاتے ہو نا، یہ قبر میں پوچھا جائے گا. بھائی تیسرا سوال ہی مسلک والا ہے، ورنہ آپ تو کہہ چکے ہو کہ میں مسلمان ہوں. آپ یہ جملہ بول چکے کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، مسلمان ہوں. تو جب آپ کہہ رہے ہو کہ میں مسلمان ہوں تو اب تو بنتا ہی نہیں ہے کہ کوئی سوال کیا جائے. مگر اب تیسرا سوال ہے، جو تیسرا سوال ہے قبر میں وہی تو مسلک والا ہے. اب یہ پوچھا جا رہا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اللہ کو بھی مانتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، تو بتا وہ تو کیسا مسلمان ہے؟ ایسا تو نہیں ہے جو حضور کو اپنی طرح سمجھتا تھا، تو ایسا مسلمان تو نہیں ہے جو کہتا تھا دیوار کے پیچھے حضور نہیں جانتے، تو ایسا مسلمان تو نہیں ہے جو کہتا تھا کہ میرے بڑے بھائی کی طرح عزت کرو. کون سا مسلمان ہے؟ اب دو کیٹیگری ہو گئی کلمہ پڑھنے والوں کی. ایک تو وہ جو کہتے تھے نہیں یہ حضور بس فرق نہیں ہے زیادہ، ایک تو وہ ہو گئے، اور پھر ایک وہ ہوں گے کہ جب پوچھا جائے گا تو وہ رو پڑیں گے، خوشی سے آنسو نکل پڑیں گے. اور صحیح بخاری میں ایک روایت جو میں نے پڑھی ہے، بخاری شریف میں 6 جگہ قبر کے سوالات کا تذکرہ آیا ہے، 6 جگہ پوری بخاری میں. اب 7,500 کم و بیش بخاری میں ٹوٹل حدیثیں ہیں، یعنی ایک حدیث جو ہے وہ مکررات یعنی بار بار آئی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر بار بار آئی بات وہی ہے، بس راوی چینج ہو گئے.
کہ جیسے ایک سند ادھر سے آئی ہے، ایک سند ادھر سے آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حذیفہ، پھر دوسرا چین آیا ہے حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عائشہ، ٹھیک ہے، یہ چین بدلا ہے، بات وہی رہتی ہے متن کی۔ تو اگر مقررات آپ ہٹا دیں گے تو پوری بخاری میں تقریباً 2426 حدیث بنتی ہے ٹوٹل بخاری میں، یعنی جو ایک حدیث جو ہے 5 مرتبہ آئی ہے بخاری شریف میں، تو اس کو اگر ایک کاؤنٹ کریں تو پوری بخاری میں تقریباً 2450 حدیثیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پوری بخاری شریف آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ 6 جگہ قبر کے سوالات کا تذکرہ آیا ہے، اور 6 جگہ میں صرف ایک ہی سوال کا تذکرہ ہے بخاری میں، وہ یہ ہے کہ بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، بس ایک ہی سوال۔ بقیہ تو صحیح مسلم میں، ترمذی شریف میں یہ تینوں سوال آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مگر بخاری شریف میں ایک ہی سوال ہے۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہم تو یہی سوال ہے، ما کنت تقول فی حق حاجر رجل، جس پر فیصلہ ہونا ہے۔ اب وہاں تو تاجدار کائنات ہوں گے، تو اب جس کو جیسی محبت ہو جائے ان سے، جیسا پیار ہو جائے، جیسا ان کو پیار ہو۔ حضرت عبداللہ الحمار 10ویں شب میں نے بتایا تھا نا کہ وہ آئے اور زمین پر لوٹنے لگ گئے، لوٹ کر کے اور مٹی جو ہے اپنے اوپر ڈالنے لگ گئے۔ حضرت عبداللہ الحمار مٹی ڈالنے لگ گئے، تو صحابہ کرام تعجب سے دیکھنے لگ گئے اور سب مسکرا پڑے۔ پھر ان کو اٹھایا، کہا یہ کیسی حرکت آپ کر رہے ہیں، اور سرکار بھی بیٹھے تھے، تو وہ اٹھے، تو لوگوں نے کہا یہ کیسی حرکت ہے، تو کہا ایک بات بتاؤ کہ جب میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور مٹی اپنے اوپر ڈال رہا تھا تو میرے محبوب مسکرا رہے تھے کہ نہیں مسکرا رہے تھے؟ وہ مسکرائے تھے کہ نہیں مسکرائے تھے؟ تو کہنے لگے نہیں، ہاں وہ تو مسکرا رہے تھے۔ بولے پھر یہی تو میرا محنتانہ تھا کہ محبوب خوش ہو جائے، محبوب میرا مسکرا پڑے۔ یہ صحابہ کے عمل تھے۔ صحیح بخاری پڑھ لیں آپ، انہی کی تذکرہ میں نے جن کا کیا ہے، آپ صحیح بخاری پڑھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑیں۔ مقصد میری تقریر کا یہ رہتا ہے کہ سرکار سے دل سے جڑیں، آپ دل سے جڑ جائیں۔ حضرت عبداللہ الحماری ہیں، اس صحیح بخاری میں ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے چٹکلے سناتے تھے، صحیح بخاری میں ایسی بات کرتے تھے کہ سرکار ہنس پڑتے تھے، بس ان کا عمل یہ تھا۔ اور صحیح بخاری میں کہ حضور مسکرا پڑیں۔ تو اب اس پہ میں نے جب تحقیق کیا اور بہت سارے شروحات کو پڑھا، عمدۃ القاری، ارشاد القاری اور امام عینی وغیرہ سب کو میں نے جب پڑھا اس حدیث کی شرح میں، تو ان سے ایک غلطی بھی ہوتی تھی، ایک خطا بھی ہوتی تھی، پھر اس خطا پر حد بھی جاری ہوتا تھا، پھر کچھ دن رکے رہے، پھر وہ غلطی ہو گئی، پھر حد جاری ہوتا تھا۔ تو صحابہ بیٹھے تھے، تو صحابہ لعنت کرنے لگ گئے عبداللہ الحمار پر کہ اس پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہو، دیکھو بار بار وہی غلطی کرتا ہے۔ تو سرکار حجرے سے باہر آئے، صحیح بخاری ہے یہ، سرکار حجرے سے باہر آئے اور فرمایا لا تلعنہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، خبردار کوئی لعنت اس پر نہ کرے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ عمل اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ۔ یہ امتیاز کروا رہا ہوں آپ سے، اعمال سے آدمی نیک تو بن سکتا ہے، مومن نہیں بن سکتا ہے۔ اچھا انسان تو بن سکتا ہے، مگر اچھا مومن تب بنے گا جب اس کے دل کی دھڑکن میں مصطفیٰ شامل ہو جائے، صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار شامل ہو جائے، سرکار شامل ہو جائے۔ تو میں نے جب شارحین کو پڑھا تو میں حضرت ہی کا انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ حضرت ہی کچھ نصیحت فرما دیتے۔ تو میں نے شارحین کو پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے ان کو منع کر دیا صحابہ کو لعنت نہ کرو۔ اب سوچیں کہ جس کے ایمان کی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں، آپ اندازہ لگا لیں، نہ آپ میرے ایمان کی گواہی نہ میں آپ کے دے سکتا ہوں، مگر جس کے ایمان کی گواہی سرکار دیں۔ اچھا یہ ایمان کی گواہی کیوں دیا سرکار نے؟ ایک عمل تو میں نے آپ کو بتا دیا، ایک عمل میں نے آپ کو بتا دیا
کہ وہ سرکار علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کر کے کوئی ایسی بات کرتے تھے کہ سرکار مسکرا پڑتے تھے، سرکار ہنس پڑتے تھے. رہنے دو، آ جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور ساحل ملت. ماشاءاللہ ابھی حضرت 2 دن ہوا ہے حج سے بھی تشریف لائے ہیں الحمدللہ. حضرت آدھے گھنٹے سے کھڑا ہوں. اچھا، ایک گاڑی، 5 گاڑی، ٹیمپو گاڑی، اگر ایک بائک ہوتی میں بالکل وقت پہ آ گیا تھا. 5 منٹ پہلے یہاں. ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ حضور ساحل ملت ہمارے درمیان تشریف لائے. اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہم لوگوں کے سروں پہ تا دیر قائم اور دائم فرمائے. اور میں نے آپ کو مقصد بتایا کہ آج حضرت کو جو بلایا گیا ہے صرف اس لیے کہ درود پاک کا جو حجرہ ہے تو سنگ بنیاد حضرت کے مقدس ہاتھوں سے رکھا جائے گا الحمدللہ. اللہ شکر ہے. اور حضرت ابھی حج پہ بھی تشریف لے گئے تھے اور ابھی عنقریب تشریف لائے ہیں. میرا خیال ہے تقریباً 35 سے زائد حضرت حج فرما چکے ہیں. کم و بیش اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. 35-40 سے زائد کم و بیش، اور اس سے کہیں زائد عمرہ شریف. اب وہ یہ تو اصل ویزا جو ہے نا، حضرت نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ جو پاسپورٹ پہ جو ہے وہ مہر لگایا جاتا ہے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہو، تو اصل مہر یہاں کا نہیں ہوتا ہے، وہ گنبد خضرا سے لگتا ہے. تو سرکار جس کو چاہتے ہیں تو بار بار بلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہم لوگوں کے سروں پہ تا دیر قائم اور دائم فرمائے. جمعہ کے بعد حضرت ہی کے مقدس ہاتھوں سے درود پاک کا حجرہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا. اور میں چاہوں گا حضرت کو نصیحت فرما دیں. ابھی تشریف لائے ہیں حج سے بھی. 10 منٹ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. معزز سامعین، خطیب و امام حضرت علامہ مولانا محمد اجمل صاحب حضرت قبلہ، آج کی یہ محفل پاک جس مقصد کے تحت، مطلب جمعہ تو ہے ہی ہے، ہفتے کی عید ہے، لیکن ایک مقصد کے تحت آج آپ لوگوں کو خاص طور سے مدعو کیا گیا ہے، تو اس مقصد کا یہی ہم بیان سن رہے تھے. حب اللہ، حب الرسول، ایمان کی تازگی، ایمان کی بقا، ایمان کا نور کس درجہ حاصل ہو سکتا ہے، کیسے حاصل ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور ہم اپنے کو غلام مصطفیٰ سمجھتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور یہ غلامی ہے تو عالم کی آقائی ہے. جتنے بھی ہمارے اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں، بعد خدا اگر کوئی مرتبہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. آپ کے صدقے میں ہر سلسلے کے بزرگان دین، ہر علم والے جتنے بھی ہیں، آپ کے صدقے میں ولی ہیں، شہید ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، غریب نواز ہیں، غوث پاک ہیں، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. وہ بیان حضرت نے آپ کو سنایا، میں تھوڑا سا سمجھ گیا کہ مقصد کیا ہے، اور میرے ہاتھوں سے مجھے عزت دینے کے لیے بلاتے ہیں، اس لیے کہ عزت بڑی مشکل سے ملتی ہے. عزت کا ملنا اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اور پھر فرماتا ہے پروردگار عالم، عزت کس کے لیے ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. منافق کے لیے کوئی عزت نہیں ہے. ہاں، پروردگار عالم کی کیا کلام پاک فرماتا ہے
اللہ کے لیے عزت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت ہے، اور غلامان مصطفیٰ کے لیے، آپ لوگوں کے لیے عزت ہے۔ جو غلامی سے انکار کرے وہ ذلیل و خوار ہے، چاہے کتنا بھی مرتبہ والا ہو۔ اس لیے ہم لوگ اہل سنت والجماعت جو ہیں حب اللہ حب الرسول کی زیادہ ہی تر گفتگو کرتے ہیں کہ یہ اس کی بقا جو ہے وہ قبر تک لے جائے گی، نور جو ہے قبر تک پہنچائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو آج درود پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ورد کے لیے انتظام ہو رہا ہے نا۔ اس سے پہلے ختم کلام پاک یا مختصر تلاوت کے لیے خواتین کا انتظام ہوا تھا، اس میں بھی مجھے عزت دی گئی، تو میں اپنی عزت بڑھانے کے لیے نہیں آتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ مجھے بلایا گیا ہے تو عزت خود بخود اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ میں اپنا وقت قیمتی لے کے چلا، مگر بہرحال یہاں جو رکاوٹ تھی، اللہ تعالیٰ اب مجھے معاف فرمائے کہ وقت کے خلاف میں آ گیا۔ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی ہے، پاک ہے وہ ذات جو اللہ تبارک و تعالی جس کا اصل نام ہے اللہ، اصل نام جو ہے اللہ، 99 نام ہے، 98 نام صرف صفتی ہے، ایک نام صرف اللہ ہے، رب ہے، سب کچھ نام ہے، خالق ہے، مالک ہے، موت و حیات کا مالک ہے، لیکن اصل نام جو ہے وہ اللہ ہے۔ اسی لیے عبداللہ، عبدالشکور، عبد کے ساتھ شکور نہیں نام سکتے، مجید نام نہیں رکھ سکتے، عبد ضروری ہے۔ ذاتی نام اللہ ہے، لیکن اللہ کے بندے پروردگار عالم کی نسبت قائم کرنے کے لیے عبداللہ رکھتے ہیں، عبدالصمد رکھتے ہیں، بہت سارے نام ہیں۔ تو ہم لوگ خوش نصیبوں میں ہیں، جتنا بھی ناز کریں اپنے خوش نصیبی کے۔ اگر کسی کا آمدنی ماہانہ 5000 ہے اور کسی کی آمدنی 5 لاکھ ہے، تو نہ 5 لاکھ والا عزت والا ہے، نہ 5 لاکھ والا عزت والا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہے، جو ان پہ زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ، عزت سب کے لیے ہے، لیکن مومن کے ساتھ محبت کرنے والا جو 50 لاکھ والا ہے، اگر محبت کرے گا تو وہ بڑا مہان آدمی ہوگا۔ غریبوں کی محبت کا اعلان کرنے والا، پہلے سلام کرنے والا غریبوں کو، تو وہ بہت بڑا آدمی ہے۔ ہاں، اس لیے غرور اور گھمنڈ ہمارے مذہب اور ہمارے مسلک میں نہیں ہے۔ گھمنڈ اور غرور سے ہمیں بچنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا۔ حضرت ہم کو کتنے پیارے ہیں، ہم ان کے منہ میں بیان کرتے ہیں، اور بعد میں بھی جہاں جہاں جاتے ہیں ان کی یاد میں کچھ نہ کچھ لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ ابھی کل ہی بات ہو رہی تھی، ہمارا جو ایک ادارہ ہے گورے گاؤں میں، وہاں بھی ہمیں آج یہاں کے بعد جانا ہے فوراً، تو ہم نے کہا کہ حضرت نے کم سے کم مجھے خیال ہے کہ 10 گھر تو آنے کے بعد لیا ہے، دین کے لیے۔ اپنا گھر نہیں لیا کہ 10 اپنا لے لیے ہوتے، نہیں، اپنے بچوں کے لیے رہائش کا انتظام جو بھی ہے، مجھے علم نہیں ہے مگر ہے بہرحال، اور ایسی جگہ ہے جہاں جانے میں کلفت ہے، پتلی پتلی گلی ہے، ایک سیڑھی چڑھ کر مجھے تکلیف، کیونکہ گھٹنے میں تکلیف ہے۔ بہرحال انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں، اور ان کے دین کو، ان کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اور خوش نصیبوں کو میں کیا بتاؤں کہ ان کے ساتھ جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ بھی خوش نصیب ہے۔ کہاں یہاں کوئی مالدار لوگوں کا بہت بڑا قلعہ ہے، سب ایک ہی 10 بائی 15 کے اس میں رہ رہے ہیں نا، اور تھوڑی تھوڑی آمدنی کا حصہ صرف کر رہے ہیں اس مدرسے کو، اس ادارے کو آگے بڑھانے کے لیے۔ انشاءاللہ میری دعا یہ بھی ہے
کہ یہ چلتا رہے گا، ایک وسیع میدان میں دارالعلوم کا قیام، یونیورسٹی عربی ہو جائے گی جیسا کہ مبارک پور کا ہوا تھا۔ ایک معمولی سی جھوپڑی میں حافظ ملت علی الرحمن اور ان کے استاد پیر و مرشد صدر الشریعہ علی الرحمن نے بنا کر آپ کو بلایا، اور آج دیکھیں یونیورسٹی پورے بر صغیر میں، ایشیا اور یورپ میں اشرفی، مصباحی، قادری، رضوی سب پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ سعودی عرب میں جہاں ہماری گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کو جو ہے اسرائیل پسند ہے، جہنمی پسند ہے، اس کے سارے نشانات بنا دیے ہیں ان لوگوں نے، اسرائیل کے نشانات لگا دیے ہیں۔ جیسے یہ ہے نا، تو اس میں اسرائیل کا ایک فوٹو ہے، تصویر نہیں ہے، اس کا عکس ہے۔ آج ان کا یہ حال ہے، اور ہم لوگ بدعتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مذہب اور اس مسلک اہل سنت والجماعت والوں کو چن لیا ہے۔ ہاں، کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو چن لیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علماء، اپنے نیک بندوں کو چنا، اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ہم بھی چنے ہوئے ہیں۔ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ رشتہ ناتا اپنی جگہ ہے، لین دین اپنی جگہ ہے، کاروبار اپنی جگہ ہے، لیکن جب دین کی بات آ جائے تو سب سے کنارہ کش ہو کر ایک دامن مصطفیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے یہ درس دیا۔ مکہ معظمہ سے آپ نے ہجرت فرمائی بحکم خدا تعالیٰ، اور آپ مدینہ منورہ آ گئے، لیکن جو لوگ سچی محبت کرنے والے تھے وہ بھی ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ آتے رہے، یہاں تک کہ 313 تھے بدر کے میدان میں شہید ہونے کے لیے آگے تو جان دی ہوئی اسی کی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم لوگ جان بھی دے دیں، گھر بار کو لٹا دیں تو بھی حق نہیں ادا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے کرم کا ہم لوگ خوش نصیب ہیں، میں بھی خوش نصیب ہوں کہ آج الحمدللہ میں یہ نشان دیکھ رہا ہوں، پوری نگاہ میری سنیت پہ ہے، کوئی گستاخ رسول الحمدللہ نہ ہوگا بھی تو اللہ اسے ایمان دے۔ تو گستاخ رسولوں میں جانا آنا بھی سخت دشوار ہے اور منع ہے، اور نیک کاروں میں اگر 5 ہیں سنی تو وہ 500 کے اوپر بھاری ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے بھائی، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک سنی جو ہے وہ ان کے 100 پہ بھاری ہے، جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو کانپ جاتا ہے سامنے والا۔ یہ تو یا نبی سلام علیہ کا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ حضرت نے مجھے دعا دی کہ میری عمر بڑھے، اب میں مانگتا بھی یہی ہوں، کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی عمر دے کہ میرے پیر و مرشد استاد محترم روحانی والد حافظ ملت سے کم 10 سال زیادہ ہو، یہی دعا کرتا ہوں۔ حرم پاک میں بھی جاتا ہوں، حرمین شریف میں بھی جاتا ہوں، تو اس لیے وقت ہو چکا ہے، میں بھی تھوڑا شریک ہو گیا، نام لکھ گیا میرا بھی۔ تو حضرت صلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ اجمعین ابدا دائما سرمدا لا الہ الا